اسلام یہ چاہتا ہے کہ مومن کی پوری زندگی ایک مجاہد کی زندگی ہونا چاہیے۔ البتہ جہاد کی چند قسمیں ہیں۔ ایک جہاد بالنفس ہے، اپنی خواہشات نفسانی کے ساتھ لڑنا، کہ جسے حضور نے جہاد اکبر کے نام سے تعبیر فرمایا ہے۔ جہاد کی دوسری قسم ہے جہاد بالمال، اپنے مال و اسباب کے ذریعے دین مبین کی خدمت کرنا، یہ جہاد بالمال کہلاتا ہے۔ جہاد کی تیسری قسم ہے جہاد بالقتال، اسلحے کے ساتھ میدان جنگ میں دشمنان اسلام کا مقابلہ کرنا، یہ جہاد بالقتال کہلاتا ہے یا جہاد بالسیف کہلاتا ہے۔ آج میں اس موضوع پر چاہتا ہوں کہ آپ کو رحمت دوں، وہ جہاد بالقتال ہے۔ پہلے آپ ایک مہربانی کریں گے کہ جہاد بالنفس فرمائیں۔ پیچھے پیچھے بیٹھے ہیں آپ کیا یہ جو بچے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بہت نامناسب بات ہے۔ بزرگ کو ٹیک لگا کے مجبور آگے آگے آجائے جگہ خالی بیٹھے بات۔ بزرگوں کو تو الاؤ ہے کہ وہ ٹیک لگا کے بیٹھے، لیکن نوجوان ٹیک لگا کے بیٹھے تو ظاہر ہے کہ آپ یہاں مجلس چھوڑنے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ درود پڑھے محمد والے محمد پہ آگے بیٹھا جوانوں کو نہیں ہے۔ جہاد کا موضوع میں اس لیے لے رہا ہوں، توجہ ہے معذرت، کہ آج دنیا میں مسلمان جہاد کا نعرہ تو لگائے ہوئے ہیں، لیکن ظلم یہ ہے کہ خود مجاہدوں کو پتہ نہیں کہ جہاد کہتے ہیں۔ بالکل جہاد ایک اسلامی عبادت ہے، جس طریقے سے نماز، روزہ، حج و زکات اسلامی عبادات ہیں، اسی طریقے سے جہاد بھی ایک اسلامی عبادت ہے۔ اور جس طریقے سے دیگر عبادات اپنی شرائط کے ساتھ فرض ہوتی ہیں، تو جہاد کی بھی چند شرائط ہیں، جب تک وہ پوری نہ ہوں جہاد فرض ہی نہیں ہوتا۔ جہاد کی پہلی اور بنیادی شرط یہ ہے کہ جہاد کا ایک خاص وقت معین ہوتا ہے۔ جس طریقے سے دیگر عبادات کے بھی باقاعدہ اوقات معین ہیں۔ نماز فجر عبادت ہے، نماز فجر کا ایک پراپر وقت ہے جو طلوع صبح صادق سے شروع ہوتا ہے، طلوع آفتاب تک رہتا ہے۔ اس پیریڈ میں اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کی نماز فجر کہلائے گی۔ اگر کوئی صاحب یہ کہیں کہ نماز فجر میں مجلس کے بعد 11-12 بجے پڑھ کے سنوں گا، تو وہ نماز فجر نہیں کہلائے گی۔ رمضان کے روزے عبادت ہیں، رمضان کے روزے ماہ مبارک کے رمضان ہی میں فرض ہوتے ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ رمضان کے روزے آنے والے کیونکہ گرمیوں میں آ رہے ہیں تو بہتر ہی ہو کہ میں محرم سفر کے بعد ربیع الاول میں ٹھنڈا موسم ہوگا، میں رمضان کے روزے رکھ کے فارغ ہو جاؤں، تو وہ دھوپ کی صحبت کہلائے گی، رمضان کے روزے نہیں کہے۔ حج عبادت ہے، حج کا ایک خاص سیزن ہے، حج کا خاص پیریڈ ہے، حج ذی الحجہ ہی میں فرض ہوتا ہے۔ اگر کوئی صاحب کہیں کہ میں رجب میں حج کر کے آ جاؤں تو وہ سفر کی صحبت کہلائے گی، حج نہیں کہے۔ نماز، روزہ، حج کی طرح جہاد بھی ایک اسلامی عبادت ہے، جہاد کا بھی خاص وقت معین ہوتا ہے۔ البتہ جہاد کے وقت کا تعین یا نبی کر سکتا ہے یا امام کر سکتا ہے، یا غیبت کبریٰ کے زمانے میں نائب امام کو اختیار ہے۔ ہر کسی کو اختیار نہیں ہے جہاد کا حکم دینے کا۔ کیوں؟ اس کیوں کا جواب آپ سنیں گے توجہ کے ساتھ۔ اس لیے کہ جہاد میں مومن کی جان جانا متوقع ہوتی ہے، اور مومن کی جان نگاہ توحید میں اس قدر محترم ہے کہ اللہ نے جہاد کی کمان کسی ایسے شخص کے ہاتھ میں دی ہی نہیں کہ جس سے خطا کا امکان۔ توجہ ہے یہ؟ سارے تو دینی طالب علم بن کے نہ بیٹھو یار، کوئی مومن مجلسی بن کے بیٹھو تو ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ طالب علم بیٹھ کے سنتے ہیں کہ مولانا بھولتے کہاں پہ ہیں وہ پکڑنے کے لیے،
عام مومن مجلس سنتا ہے شوق عقیدت محبت کے ساتھ، تو طالب علم بھی استفادہ کریں گے. میں علامہ محمد حسن اکبر صاحب میرے استاد ہیں، میں نے نہج البلاغہ کی وجہ سے پڑھا ہوا ہے. میرا یہ بھی ایک قسم کا میرا بادل علمی ہوا. تو میں چاہتا تو ہوں کہ ایک علمی خدمت آپ کی کروں پہلی مجلس، لیکن آپ تھوڑا توجہ فرمائیں گے، مجلس کا ماحول آپ بنائیں. جہاد کا میں نے عرض کیا وقت معین ہوتا ہے، اس کے وقت کا تعین یا نبی کرتا ہے یا امام یا نائب امام کرتا ہے. ہر کسی کو اختیار نہیں ہے جہاد کے حکم دینے کا. میرے قبلہ اصل ظلم یہ ہے کہ لوگ جنگیں کرتے ہیں، ان جنگوں کا نام رکھ لیتے ہیں جہاد. یہ بچے جو پیچھے بیٹھے ہیں اس سے ادھر آ بیٹھے، آگے آگے بیٹھے، آپ چھوٹے بچے بھی ادھر آگے بیٹھے. یہ کیسا ماحول ہے؟ محمد والے محمد مجھے بھی لگ رہا ہے جیسے انجوائے کرنے ہیں، بیٹھے ہیں ایک جگہ بیٹھا ہے، دوسرے بھی بیٹھا ہے. یہ مرکز علم ہے. میں تو اس چیز کو سامنے رکھ کے مجلس پڑھوں گا. آپ بھی تھوڑا سا مجلسی ماحول بنائیں تو میں آپ کو مجلس سناؤں. اور جو ہے کہ بڑا سجاد صاحب آپ یہاں کیا جائے، آپ امام پیچھے بیٹھے ہیں تو مقتدی بھی سارے پیچھے بیٹھے ہیں. درود پڑھے محمد والے محمد پہ بلند آواز. لوگ جنگیں کرتے ہیں، ان جنگوں کا نام رکھ لیتے ہیں جہاد، جبکہ جنگ اور ہوتی ہے جہاد اور ہوتا ہے. جنگ اور جہاد میں کیا فرق ہے؟ جنگ اور جہاد میں وہی فرق ہے جو فرق لڑائی اور آپریشن میں. جنگ ہے لڑائی، جہاد ہے آپریشن. لڑائیوں کے فیصلے گلیوں اور فٹ پاتھوں پہ ہوتے ہیں، آپریشن کا فیصلہ آپریشن تھیٹر میں ہوتا ہے. لڑائی کا فیصلہ ہر بندہ کر سکتا ہے، آپریشن کا فیصلہ صرف سرجن ڈاکٹر کرتا ہے. فرض کیجئے اب یہاں تو 40-50 بندہ بیٹھا ہوا ہے، بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، 500 کا مجمع ہو فرض کیجئے یہاں، اور یہاں کوئی مریض لایا جائے کہ جس کو کوئی پھوڑا وڑا نکلا ہوا ہے، اور 500 بندہ مل کر کہے کہ اس مریض کا آپریشن آج ہونا چاہیے، اور اس مجمع میں جوہر ٹاؤن کا ایک سرجن ڈاکٹر بیٹھا ہو سکتا ہے، کوئی بیٹھا بھی ہو، وہ اٹھ کر کہے کہ نہیں بھائی اس کا آپریشن آج نہیں ہوگا 6 مہینے کے بعد، تو بات 500 بندے کی نہیں مانی جائے گی، اکیلے ڈاکٹر کی مانی جائے گی. اب میں علمی اصطلاح استعمال کر رہا ہوں، جملہ جو مجلس سنیا ہے محسوس ہوگا. پتہ یہ چلا کہ اسلام کے اکثر احکامات میں اجماع کی کوئی حیثیت نہیں، قول معصوم حجت. بڑی مہربانی، اللہ آپ کو جزائے خیر. قول معصوم حجت. جنگ ہے لڑائی، جہاد ہے آپریشن. لڑائی میں اسلحہ بے دریغ چلتا ہے، جو سامنے آ گیا اسے کاٹ دیا، جبکہ آپریشن میں سرجن ڈاکٹر اوزار کو انچوں کے حساب سے استعمال کرتا ہے. جس عضو میں جان باقی رہ سکتی ہے سرجن کی کوشش ہوتی ہے اسے بچا لے. اور جو ہے اسلامی جہاد کا نمونہ میرے مولا علی کی ذات. اس لیے میں نے عرض کیا کہ جنگ ہے لڑائی، جہاد ہے آپریشن. لڑائی میں جو سامنے آ گیا دشمن کاٹ دیا، آپریشن میں سرجن ڈاکٹر اوزار کو انچوں کے حساب سے جس اس میں جان باقی رہ سکتی ہے ڈاکٹر کی کوشش ہوتی ہے اسے بچا لے. تو میرے مولا امیر جہاد کرتے تھے، گویا علی آپریشن کرتے تھے. یہی وجہ ہے علی کی تلوار نسلیں دیکھ دیکھ کے چلا کرتی تھی. بہت مہربانی، اللہ آپ کے. اب تھوڑا سا آپ نے نعرہ لگایا تو مجھے حوصلہ ہوا کہ مجلس سننے کے موڈ میں آپ. کل سے یہ ماحول نہیں ہونا چاہیے. مولانا یہ مجمع کہاں پہ آپ کا؟ یہ مجمع ہوتا ہے پورے میری مقدر میں یہ ہے. لوگ جمع کریں، لوگوں کو بلائیں، میں اشرف پڑھوں گا، خمسہ پڑھوں، مجلس پڑھوں، تو محنت کروں، کچھ دیکھیں جا. بہرحال جتنے بزرگ بیٹھے ہیں، یہ بزرگان جو چند بیٹھے ہوئے، یہ ان کی موجودگی میرے لیے
لاکھوں کا مجمع ہے، کیونکہ مادر علمی ہے، میں تو بڑے فخر سے یہاں باقاعدہ تیاری کر کے آیا ہوں کہ میں نے کچھ وہاں پڑھنا ہے۔ تو علی مولا جہاد کرتے تھے، علی سرجن تھے، یہی وجہ ہے کہ علی کی تلوار نسلیں دیکھ دیکھ کے چلا کرتی تھی۔ زہیر ابن قین کا نام آپ نے سنا ہوا ہے، حضرت زہیر ابن قین یہ کربلا کے شہید ہیں، ان کے بارے میں نے پڑھا، علامہ حسین بہجان نے اصحاب الیمین میں لکھا اور اکثر مقاتل کی کتابوں میں اس کا ذکر ہے۔ اور یہ زہیر ابن قین یہ عثمانی تھا، یہ اہل بیت کا شیعہ نہیں تھا، یہ حضرت ہور کی طرح یہ بھی پہلے یزیدی کیمپ میں تھا، اور وہ کہتا ہے کہ میں کئی مرتبہ کئی جنگوں میں مولا علی کے مد مقابل بھی آ چکا، اور ایک جنگ میں وہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں مولا علی کے مد مقابل میں تھا اور میں 20 مرتبہ علی کی تلوار کی زد میں آیا، لیکن جیسے ہی میں نے خود محسوس کیا کہ علی خود بخود مجھے چھوڑ کے دیدہ دانستہ طور پر آگے بڑھ گئے، لگتا تھا کہ علی کی تلوار نسلیں دیکھ دیکھ کے چلا علی جانتے تھے کہ زہیر سے کوئی کام لینا ہے، علی کی تلوار نسلیں دیکھ دیکھ کے چلا۔ تو میں نے عرض کیا کہ جنگ ہے، لڑائی، جہاد ہے، آپریشن۔ دوسری بنیادی شرط یہ ہے جہاد میں کہ جہاد میں سہ بسرے کے ساتھ میدان جنگ میں اترنا یہ مرد پہ واجب ہے، عورت سے ساکت۔ ویسے تو مرد عورت اللہ کے نزدیک برابر ہے، انسان ہونے کے ناطے مرد عورت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ انسانیت کے دو زینے ہیں، ایک زینے کا نام مرد ہے، ایک زینے کا نام عورت ہے۔ انسانیت کی گاڑی جو حضرت آدم و حوا سے چلی اس کے دو پہیے، ایک پہیے کا نام مرد ہے، ایک پہیے کا نام عورت ہے۔ انسان ہونے کے ناطے مرد عورت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک مرد عورت میں مقرر وہ ہے جو تقوی میں بلند ہے، ویسے مرد عورت میں کوئی فرق۔ یہ اسلام دشمنوں کا پروپیگنڈا ہے کہ صاحب اسلام نے مرد کو زیادہ اہمیت دی ہے، عورت کو کم اہمیت دی ہے، مرد کو حاکم بنا دیا ہے، عورت کو محکومہ بنا دیا ہے۔ میں یورپی میڈیا سے کہتا ہوں چاہے تم عورت کو فقط بیوی کی حیثیت سے کیوں لیتے ہو؟ اگر گھر کے سسٹم کو چلانے کے لیے مصلحتاً ایک مقام پر اللہ نے مرد کو شوہر کی حیثیت سے حاکم بنایا ہے، عورت کو بیوی کی حیثیت سے محکومہ بنایا ہے، تو یہی بیوی جب ماں بنتی ہے تو اسے بیٹوں پہ حاکم بھی تو بنا۔ آپ غور ہی نہیں فرما رہے۔ ہمارے عظیم الشان عالم دین ہے، جو استاد بھی ہوں گے، مولانا سجاد صاحب بیٹھے، آیت اللہ محسن آتی قبلہ کے پاس ایک خاتون آتی ہے یہی مسئلہ لے کر کے، مولانا یہ فلسفہ سمجھا دیجیے کہ اسلام میں مرد عورت برابر ہے، لیکن ہمیں بیوی کی حیثیت سے محکومہ کیوں بنایا ہے اور مرد کو ہم نے حاکم کیوں بنایا ہے؟ تو قبلہ نے پلٹ کے سوال کیا کہ آپ بیوی یہ بتائیں کہ آپ کے بچے کتنے ہیں؟ کہا اللہ نے مجھے 4 بیٹوں سے نوازا ہے۔ تو قبلہ فرماتے اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد کی نسبت اللہ نے 3 گنا تیرے اوپر زیادہ احسان کیا ہے کہ تجھے ایک مرد کی محکومہ بنایا ہے، 4 مردوں پہ حاکم بن رہے ہیں۔ اور یہ بھی کہنا کہ صاحب میراث میں اسلام نے عورت کے ساتھ زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے کہ لڑکے کا دوہرا حصہ ہے اور لڑکی کا ایک اور حصہ ہے، یہ بھی اسلام کو نہ سمجھنے کی باتیں ہیں۔ میں ایک مثال عرض کیا کرتا ہوں کہ مرد کی مثال گندم جیسی ہے، عورت کی مثال دھان جیسی ہے۔ گندم کی فصل جس کھیت میں اگائی جاتی ہے اسی کھیت میں کاٹی بھی جاتی ہے، دھان کی فصل اگائی کسی کھیت میں جاتی ہے، کاٹی کسی کھیت میں جاتی ہے۔ لوریوں کی یہ مثال کہاں سے سمجھ آئے بھائی؟ میں دیہاتی علاقے کا بندہ ہوں، میں خود بھی ذمہ دار ہوں، چھوٹا چھوٹا میں سمجھتا ہوں۔ مرد کی مثال گندم جیسی ہے، یہ پیدا ہوتا ہے باپ کے گھر میں، اس کی زندگی کی تکمیل بھی باپ ہی کے گھر میں ہو جاتی ہے، اس نے کہیں آگے نہیں جانا۔ اس کے گھر جو دلہن آتی ہے اس کے نام نفقے کی ذمہ داری بھی اسی شوہر پہ لڑکے پہ ہے، اس لیے باپ کی میراث سے لڑکے کو ملیں گے 2 حصے۔ لڑکی کی مثال دھان جیسی ہے، یہ پیدا ہوتی ہے باپ کے گھر میں، اس کی زندگی کی تکمیل ہوتی ہے شوہر کے گھر میں، اور وہاں بھی جا کے کمانے کی ذمہ داری عورت کی نہیں ہے، مرد کی ہے۔ اللہ نے بیلنس رکھا ہے، وہ باپ کی میراث سے ایک حصہ اس لیے لے گی کہ آگے جا کے شوہر کی میراث میں حصہ دار بنے۔ 2 ہوئے نا حصہ، تو مرد عورت کے حقوق برابر ہیں۔ یہ یورپی میڈیا نے یہ جو کہتا ہے، یورپی میڈیا کہ اسلام نے عورت کو مقام نہیں دیا، عزت نہیں دی، عورت کو گھر کی
قیدی بنا کے رکھا اور پنجرے کی چڑیا بنا کے رکھا اور اسلام عورت کی تعلیم کا دشمن ہے اور عورت کے لیے یہ کرتا ہے. اصل مرضی میڈیا میں نے اسلامی عورت دیکھی ہی نہیں ہے، اس نے طالبانی عورت دیکھی. مجھے موقع ملا تو اسی میں ایک مجلس میں پڑھوں گا اللہ نے اسلام نے عورت کو کیا شرف بخشی. لیکن آج میرا موضوع اور ہے، میں موضوعاتی گفتگو کرتا ہوں جو موضوع لیتا ہوں آخر تک اسی میں. جی مرد عورت کے حقوق برابر ہیں یاد رکھنا، لیکن امتیازی ہے. امتیازی کا مطلب یہ ہے کہ مرد کی نماز جتنا ثواب مسجد پہ رکھتی ہے، عورت کی نماز اتنا ہی ثواب گھر میں. بولو یار جنہیں سمجھ آ رہا ہے. مرد عورت کے حقوق برابر ہیں لیکن امتیازی ہیں. امتیازی کا مطلب یہ مرد کی نماز اتنا ثواب مسجد میں، عورت کی نماز اتنا ہی ثواب گھر میں. مرد کا جہاد میدان میں ہے، عورت کا جہاد گھر میں. شوہرداری کرنا، بچے پیدا کرنا، بچے پالنا، گھر کو سنبھالنا، یہ عورت کا جہاد ہے. اور حضور نے جب یہ ارشاد فرمایا نا کہ جیسے ہی شہید کے خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے اللہ اس شہید کے صغیر و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. تو مومنات کا ایک نمائندہ وفد نبی کی بارگاہ میں پہنچا، یا رسول اللہ ہمارا کیا قصور، اللہ نے ہمیں عورت بنایا اور ہم عورت ہونے کی وجہ سے جہاد میں سیف ہم پہ ساکت ہے، ہم تو اتنی بڑی سعادت سے محروم ہو گئی اس لیے کہ ہم عورت ہیں اور مرد کو اتنا بڑا شرف مل گیا کہ وہ مرد ہے میدان میں جا کے لڑتا ہے. نبی نے فرمایا کہ مرد کا جہاد میدان میں ہے، عورت کا جہاد گھر میں. جس طریقے سے شہید کے خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے اللہ اس شہید کے صغیر و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اسی طریقے سے جب مومنہ عورت گھر میں بچے کو جنم دیتی ہے اس کی مثال اس شہید کے برابر ہے. تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا، آپ متوجہ ہو گئے ہیں کہ مرد عورت کے حقوق برابر ہے لیکن امتیازی. مرد کی نماز مسجد میں جتنا ثواب، عورت کی نماز اتنا ثواب گھر میں. مرد کا جہاد میدان میں، عورت کا جہاد گھر میں. تو جس طریقے سے وہ مرد اللہ کو پسند نہیں جو میدان کو چھوڑ کے گھر کو بھاگے، تو وہ عورت بھی پسند نہیں جو گھر کو چھوڑ کے میدان میں تیسری شرط اسلامی جہاد میں یہ ہے کہ میدان جنگ سے بھاگنا جائز ہے، میدان جہاد سے بھاگنا کفر ہے. آپ نے غور ہی نہیں فرمایا. یار ہمارے دل جلے ہوئے ہیں، لوگ جہاد کے نعرے لگاتے ہیں لیکن جہاد کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے. میں کہا کرتا ہوں کہ اگر تم افغانستان میں جہاد کر رہے تھے تو پھر بھاگے کہاں ہو کہ لوگ ابھی تک ڈھونڈ رہے ہیں. میدان جہاد سے بھاگنا کفر ہے. اسلامی جہاد کا نمونہ میرے مولا امیر کی ذات، اس لیے کہ حضور تو رحمت للعالمین کا ٹائٹل لے کے آئے. حضور نے تو ساری زندگی تلوار ہاتھ میں لی، تو اسلامی جہاد کا نمونہ بنے گی میرے مولا امیر کی ذات. یہی وجہ ہے کہ میرے امیر آقا پوری زندگی نہ کبھی میدان جنگ سے بھاگے نہ بھاگنے والے کے پیچھے بھاگے. اگر تھوڑی یار جہاد کا موضوع ہو اور بندہ ہاتھ باندھ کے سستی میں بیٹھا ہو تو کیا فائدہ. مولا علی کی شجاعت تو اس لیے بیان کی جاتی ہے کہ قوم کو بہادر بنایا جائے. شجاعت ڈیولپ ہو سننے والوں میں مومنین. تھوڑا بیدار ہو کے بیٹھے، میں آپ کو یاد موضوع لے بیٹھا ہوں، یاد تو میرا ساتھ دے دو آج کی حد تک. کل آپ کے مطابق موضوع ہوگا ٹھنڈا میٹھا، آپ بھی سوتے رہے، میں بھی امام وانی پڑھ کے چلا جاؤں. آج میں نے موضوع لے لیا، مجھے پتہ نہیں تھا آپ کے پاؤں کا، میں نے وہ بڑا موضوع لیا ہے شجاعت والا موضوع. تمہارا پوری زندگی میرے امیر آقا نہ کبھی میدان جنگ سے بھاگے نہ بھاگنے والے کے پیچھے بھاگے. ایک منظر میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. میدان جنگ میں نے جہاد پہ باقاعدہ مطالعہ کیا ہے اور میں نے جہاد پہ پورا خمسہ پڑھ سکتا ہوں، لیکن آج میں چیک کروں گا. اگر آپ سننا پسند کریں گے تو کل پڑھوں گا، نہیں تو کل اور پڑھوں گا. ایک میدان جنگ میں علی کا دشمن علی کے سامنے
جیسے ہی اس کی نگاہ پڑی کہ سامنے تو علی ہے، جیسا میں کہا کرتا ہوں بڑے بڑے سورماؤں کے پتے پانی ہو جاتے تھے علی کو دیکھ کے۔ اچھا سپینش بزرگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی دلچسپی کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں۔ پرانے زمانے میں، اس زمانے میں لوگ اپنے بزرگوں کی شجاعت اس انداز میں بیان کرتے تھے کہ ہمارے بزرگ اتنے بہادر تھے کہ علی کے مقابلے میں بھاگے ہوئے تھے۔ اب پتہ نہیں آپ نے لطف لیا ہے۔ اچھا ایک زمانہ تھا، آج سے 50 سال 60 سال پیچھے چلے گئے، جب تعلیم کا ریشو اتنا زیادہ نہیں تھا، تو لوگ جب لڑکی کا رشتہ مانگنے جاتے تھے لڑکے والے، تو لڑکی کے رشتہ دار بزرگ پوچھتے تھے کہ بھائی آپ کے دلہا میاں کی کوالیفیکیشن کیا ہے، تعلیم کیا ہے؟ تو بزرگ بتاتے تھے کہ ہمارا دلہا جو ہے نا وہ 10واں فیل ہے، اور 10واں فیل ہونے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ انگوٹھا چھاپ نہیں ہے، پڑھتے پڑھتے میٹرک تک پہنچ گیا لیکن رہ گیا، یعنی مطلب پڑھا لکھا ہے۔ اب سمجھ آئے گی آپ کو بات۔ اس زمانے کے بزرگ اپنے بزرگوں کی شجاعت اس انداز میں بیان کرتے تھے کہ ہمارے بزرگ اتنے بہادر تھے، علی کے مقابلے میں بھاگے ہوئے، کیا مطلب علی کے مقابلے میں آ جانا کوئی معمولی کام نہیں۔ بڑے بڑے سورماؤں کے پتے پانی ہو جاتے تھے علی کو دیکھ، پر جیسے اس نے دیکھا کہ سامنے تو علی ہے، یہ دیکھتے ہی وہ کافر بھاگا۔ جیسے وہ بھاگا، ایک مسلمان کھڑا دیکھ رہا تھا، اس نے دل میں سوچا کہ یہ کافر بدبخت بھاگ تو اپنی مجبوری سے رہا ہے، علی سے ڈر گئی، تو کیوں نہ میں اپنا گھوڑا اس کے پیچھے لگا دوں۔ کوئی بازاؤ بندہ ہی نہیں ہے مجلس میں، اتنی بڑی بات میں نے کہ آپ کے چہروں کا رنگ ہی نہیں بدلا۔ انہوں نے کہا کہ کیوں نہ میں اپنا گھوڑا اس کے پیچھے لگا دوں تاکہ تاریخ میں کوئی میرا بھی نام آئے۔ کہ تھوڑی ہمت میں نے بھی کی تھی، میں نے اس بزرگ کا آپ کو نام نہیں بتا، آپ سمجھ جائیں گے، لیکن جو آپ سمجھیں گے میں اس کا ذمہ دار ہوں، میں جو پڑھ رہا ہوں میں اس کا ذمہ دار۔ مولانا پوری سورہ منافقون قرآن میں ہے بھائی، سورہ بقرہ میں اللہ فرماتے ہیں آمنا باللہ والیوم الاخر وما ہم بمؤمنین، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ و قیامت پہ ایمان لائے جبکہ یہ مومن نہیں ہے۔ یعنی کچھ لوگ اسلام میں ایسے گھس آئے تھے کہ ان میں سے اگر میں کسی کا نام برے طریقے سے لوں تو لوگ معاف نہیں کرتے، اچھے طریقے سے لوں تو اللہ معاف نہیں کرتا، تو میں نام نہیں لیتا۔ پھر میں دینی طالب علموں، میری کوشش ہوتی ہے کہ مجلس میں بار بار میری زبان پہ اسی کا نام رہنا چاہیے جس کا نام لینا ختم قرآن کا سبب ہے، تو میں نام نہیں لیتا۔ تو اس مسلمان نے بھاگتے، توجہ بڑی بات بڑی دلچسپ ہے، بھاگتے کافر کے پیچھے اپنا گھوڑا لگا۔ دور جا کے کافر نے سوچا کہ بھاگتے کے پیچھے بھاگنا علی کی شان کو، یہ کون بہادر ہے جو میرے پیچھے بھاگ رہا ہے، یہ سوچ کر کافر نے گھوڑا موڑا۔ اب آپ نے ذوق کے مطابق لطف لینا ہے، اس کافر نے گھوڑا موڑا، وجہ سے گھوڑا موڑا صورتحال بدل گئی۔ اب وہ مسلمان آگے، وہ توجہ رکھے، وہ کافر پیچھے پیچھے، جیسے ہی وہ کافر مسلمان کے قریب پہنچا، مسلمان نے مولا علی کا رخ کیا، کہا یا علی ادرکنی، توجہ رکھے گا، یا علی ادرکنی، مولا میری مدد کو آئیے، مولا میری مدد کو آئی۔ علی نے گھوڑا موڑا، جیسے کافر نے علی کو آتے دیکھا تو وہ کافر تو بھاگ کھڑا ہوا، وہ مسلمان ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا، یا علی اگر آج آپ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ توجہ فرمائے، اسلامی جہاد میں چوتھی شرط یہ ہوگی کہ بھاگتے کے پیچھے نہیں بھاگنا۔ پانچویں شرط اسلامی جہاد میں یہ ہے کہ اسلام میں جہاد رضائے الہی کی خاطر لڑنے کا نام ہے۔ کیونکہ میں نے موضوع لے دیا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آؤٹ لائن تماموں کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ جہاد ذاتی غصے کی تسکین کا نام نہیں، جہاد دشمن پہ ٹوٹ پڑنے کا نام نہیں، جہاد اللہ کی رضا کی خاطر
اسلحہ اٹھانے کا نام، اسلامی جہاد کا نمونہ میرے مولا امیر کی ذات علی اللہ کے لیے جہاد کرتے تھے۔ دو نمونے میں نے آپ کو بصیرت کی نگاہوں سے دکھانے، لطف آپ لیں گے انشاءاللہ، آپ متوجہ ہو گئے۔ ایک میدان جنگ میں علی کا دشمن علی کے سامنے، جیسے ہی اس نے دیکھا کہ سامنے تو علی ہے، ہیبت امیر المومنین کی وجہ سے اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، اور تلوار کا گرنا تھا کہ اس نے جنگی پینترا بدلا، جنگی چال چلی، ہاتھ پاک کے کھڑا ہو گیا، یا علی میں نے سنا ہے کہ آپ بڑے سخی۔ مولا امیر نے تلوار روک لی، مسکرا کے فرماتے مانگ کیا مانگنا ہے؟ جن صاحب آپ نے یقیناً مولا امیر کی سخاوت رہنما میں نے سمجھ کی، علی کی سخاوت کا ایک نیا انداز آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ یا علی میں نے سنا ہے آپ بڑے سخی ہیں۔ مولا امیر نے تلوار روک لی، مانگ کیا مانگتا ہے؟ کہا یا علی میں نے اور کیا مانگنا ہے، یہی اپنی ذوالفقار تو مجھے عطا فرما۔ علی نے سائل کا سوال سنا، تلوار کو روکا، تلوار کو نیام میں ڈالا۔ جو منظر میں نے کتاب میں پڑھا وہ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ نیام میں ڈالا، تلوار کو ہاتھ پہ رکھا، ہاتھوں کو زمین کی طرف جھکایا، اس انداز سے تلوار اس کی طرف پھینکی، وہ رگڑ کر اس کے پاس گئی۔ اس نے تلوار کو اٹھایا اور اس کے چہرے پہ پریشانی کے آثار نمودار ہوئے۔ مولا امیر فرماتے تم پریشان کیوں ہو گئے؟ اس نے کہا یعنی میں پریشان اس لیے ہو گیا کہ میں نے سوال کیا، آپ نے عطا کی حد کر دی۔ مولا علی کا ذکر ہے یار، خوش ہو کے سنو، مولا کے فضائل پڑھ رہا ہوں نا۔ میں نے سوال کیا، آپ نے خیرات کی حد کر دی، اور یعنی میں پریشان اس لیے ہوا کہ میں نے تلوار مانگی تھی، آپ تلوار میرے حوالے کر دیتے۔ اس بات کی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ تلوار کو روک کے نیام میں ڈال کے ہاتھوں پہ رکھ کے ہاتھوں کو جھکا کے تلوار پھینکنا، یہ انداز میری سمجھ میں نہیں آیا۔ اگلا جملہ میرا ہے، میں کہتا ہوں وہ بدبخت جانتا نہیں تھا کہ علی کو ووٹوں نے علی نہیں بنایا، علی کو ذات جلی نے علی بنایا ہے۔ اور امیر فرماتے اے سائل سن، جب تم نے کیا سوال تو بن گیا سائل، تو میں نے یہ سوچا کہ اگر میں ننگی تلوار دینے کے لیے آگے بڑھوں تو ہو سکتا ہے سائل کے دل میں یہ تصور پیدا نہ ہو کہ شاید علی تلوار دینے کے بہانے حملہ نہ کر دیں۔ نہیں سمجھے آپ میری بات؟ تو میں نے سوچا کہ سائل کو دھمکانا علی کو اچھا نہیں لگا، لہذا میں نے اس انداز سے تلوار تیری طرف پھینکی تاکہ تیرے دل میں خوف پیدا ہو۔ اب اس نے تلوار کو نیام سے نکالا، تلوار کو علم کیا، مولا امیر کی طرف دیکھ کر کہتا ہے یا علی اب اس تلوار سے آپ کو کون بچائے گا؟ جو جواب مولا علی نے دیا وہ امام المتقین ہی کو زیبا ہے۔ فرماتے ارے جاہل تو کیا سمجھتا ہے کہ انسان کو تلوار بچاتی؟ لطفی نہیں آپ نے جملہ، میں نے جملہ کہا کہ چہرے کا رنگ نہیں بدلا، قربان جب آپ کی ذوق سماعت پہ میں قربان۔ کہا یا علی آپ نے تلوار ہاتھ میں فرمایا، میں سائل کو دھمکانا مجھے اچھا نہیں لگا، اس لیے میں نے اس انداز سے تلوار تیری طرف پھینکی تاکہ تیرے دل میں خوف پہ۔ اب اس نے تلوار کو نیام سے نکالا، علم کیا، یا علی اس تلوار سے آپ کو کون بچائے گا؟ میرے مولا امیر فرماتے ہیں کہ ارے جاہل تو کیا سمجھتا ہے کہ انسان کو تلوار بچاتی؟ تلوار نہیں بچاتی، اللہ بچاتی۔ امام المتقین کی اس کے دل پر اتنا گہرا اثر ہوا کہ اس کے ہاتھ سے پھر تلوار گر گئی۔ اب جتنے بندے بیٹھے ہوئے سب سے میں کہہ رہا ہوں 5 بندے سمجھ کے مجھے دعا دیں گے، سمجھ کے میں اطمینان قلب کے ساتھ رات کو نیند کروں گا، سوں گا کہ چلو 5 بندوں کو میں سمجھا سکا، لیکن جنہیں سمجھ آئے صرف کو پڑے، باقی نعرہ نہ میں دانت بھی نہ، صرف جو سمجھے وہ بولے میرے ساتھ۔ اس کے ہاتھ سے تلوار گئی، وہ ریگ طلبہ آگے بڑھا، قلبوں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے یا علی جلدی کیجئے مجھے کلمہ پڑھا۔ میں کہوں گا یا علی یہ انداز بھی جہاد کا فقط ہم نے آپ ہی میں دیکھا ہے، نہ تلوار چلی نہ گردن کٹی اور کافر غائب ہو گئے، نہ تلوار چلی نہ گردن کٹی اور کافر غائب ہو گئے۔ اگلا جملہ کے لیے میں نے آپ سے جو وعدہ کیا وہ اگلے جملے کا ہے، میں عرض کروں گا یا علی تیری عظمت پہ قربان، اس لیے کہ مدرسے کو مکتب بنانا آسان ہے، مقتل کو مکتب بنانا
اللہ آپ کو جزائے خیر حیدری۔ مدرسے کو مکتب بنانا آسان ہے، مقتل کو مکتب بنانا۔ اب اس جملے پر آپ نے سمجھ کے مجھے دعا دی ہے، میں مطمئن ہوا اللہ اسلامی جہاد میں آخری شرط عرض کروں اور آپ کی ذہن میں تمام کو جو پتہ نہیں آپ کبھی مجلس سننے کی آتی ہیں یہ ایک شرط بیان کروں تاکہ جہاد کے پلان نوجوانوں کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ اسلامی جہاد میں بنیادی شرط ہے، اس شرط کو سننے کے بعد جتنے اہل علم تشریف فرمائے آئندہ جب آپ تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں گے تو جنگیں الگ ہو جائیں گی، جہاد الگ ہو جائیں گی، یہ میں حد فاصل کہنا ہے۔ اسلام میں جہاد کی بنیادی شرط یہ ہے کہ اسلام میں جہاد ڈیفینسو ہوتا ہے، اوفینسو نہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی اسلام میں جہاد دفاع کرنے کا نام ہے، جارحیت کرنے کا نام، پہل کرنے کا نام جہاد ہے۔ اسلام پہل کرنے کو جہاد ہے۔ اب اسلامی جہاد کے پلان بنانا چاہیں تو آپ کو مین 4 جنگوں کو سامنے رکھنا پڑے گا، جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق اور جنگ خیبر۔ ان 4 میں سے 3 جنگیں وہ ہیں جو مدینہ میں لڑی گئی۔ مدینہ میں لڑی گئی کیا مطلب؟ یعنی دشمن حملہ کرنے آیا، حضور نے دفاع کا حکم دیا۔ ہو سکتا ہے میرے برابر کے دوست سوچ رہے مولانا خیبر تو اوفینسو ہے، خیبر میں تو باقاعدہ خود نبی لشکر لے کر گئے، لیکن یاد رکھنا خیبر بھی دفاع ہے، حملہ۔ میں نے اسی بات کو ثابت کرنے اور آپ سے جانتے ہیں خیبر دفاع ہے، حملہ نہیں۔ لیکن خیبر میں اس وقت تک آپ کو نہیں سمجھا سکتا جب تک کہ میں آپ کو 3 جنگیں نہیں سنا دیتا۔ اب مجمع سوچ رہے ہیں ہم نے تو ایک جنگ سننے کی صلاحیت نہیں، مولانا 4 جنگیں سنا پڑ تو یہ کیا بنے گا ہمارا؟ او بھائی اگر میں 3 جنگیں آپ کو 3 منٹوں میں سنا دوں تو پھر تو بولو گے نا، جلدی آپ کی زحمت تمام ہو جائے گی۔ 3 منٹوں میں 3 جنگیں۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد 313 اور کافروں کی تعداد تقریباً 1000۔ جہاد شروع ہوا، 70 بندہ کافروں کا مارا گیا، جن میں سے 36 صرف مولا علی نے قتل کیے، باقی 930 کا 930 کافر بھاگ کھڑا ہوا۔ جب پہاڑی کے دامن میں جمع ہوئے تو ایک دوسرے سے پوچھتے تھے ارے تو کیوں بھاگا، رے تو کیوں بھاگا، رے تو کیوں بھاگا؟ ہر کیفر کہتا تھا میں کیا کرتا، میرے پیچھے علی ہے۔ میں نے بدر پڑھ دی۔ احد میں تگنی طاقت لے کر ابو سفیان آیا، تگنی طاقت 3000 کا لشکر لے کر۔ ایک جملے میں احد سنا وہ بھی چشم فلک نے دیکھا، ہاری ہوئی جنگ مسلمانوں نے علی کی ذوالفقار کے صدقے میں پھر جیت۔ میں احد سے بھی گزر گیا، اور جب بدر اور احد میں ابو سفیان اور جو ان کی لیڈ کر رہے تھے کفار کی ہائی کمان نے مل کر سر جوڑ کر بیٹھ کے ایجنڈا طے کیا کہ جب تک علی کا توڑ نہیں لاؤ گے مسئلہ حل ہونے والا نہیں۔ اور کفر کی ہائی کمان جب سر جوڑ کے بیٹھی تو ان کی نگاہیں عمر ابن عبد ود پہ آ کے ٹک گئی۔ اردو سمجھنے والے میں اہل زبان نہیں، پنجابی ہوں، پنجابی اصل پادری زبان میری پنجابی ہے، لیکن میں لفظیں اصطلاحیں اردو کی استعمال کر رہا ہوں اور چہرے پڑھ رہا ہوں کہ اردو بولنے والے کتنے بیٹھے ہیں۔ مجھے ابھی تک ایک بھی نظر نہیں ہے، سارے میری طرح پنجابی ہیں، ورنہ میں نے ایک اصطلاح استعمال کی ہے، کسی کا رنگ نہیں بدلا، چہرے کا تغیر نہیں۔ کفر کی نگاہیں عمر پہ آ کے ٹک گئی۔ خندق میں عمر کو لائے تھے علی کا توڑ بنا کے، یہ 3000 مسلح آدمی کا مقابلہ کرنے والا اکیلا عرب بہادر علی کا توڑ بنا کے لائے تھے۔ ایک جملے میں نے وعدہ کیا خندق پڑھنے کا، وہ بھی چشم فلک نے دیکھا کہ علی کے ایک دفاعی بات کے نتیجے میں عمر 2 حصوں میں بٹ گیا۔ علی بانٹتے برابر تھے، چاہے یوں بانٹیں یا یوں بانٹیں۔ خندق بھی پڑھ دی میں نے، اب آپ کو ڈھارس ہوئی ہے کہ جلدی ختم ہو جائے گا وہاں۔
خیبر سمجھانے میں کہ خیبر دفاع ہے، حملہ نہیں ہے. یہ ہزاروں کے مجموعے پڑھنے والا موضوع ہے جو میں نے چھیڑ دیا، اور میں بھی ایک مجموعہ سوچ کے آیا تھا کہ میں ہوگا مجموعہ پورا مجھے ادا کرنا ہے. میں نے یہ طے کر کے اب جو طے کر کے اب پڑھنا تھا میں موقع پہ تو موضوع بدل نہیں سکتا. تو عامر کے قتل ہو جانے کے بعد کفار میں مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کی سخت باقی نہ رہی، دل ٹوٹ گئے کافر. اب اگلی مرتبہ انہوں نے خیبر کی یہودیوں کو اکسانا شروع کیا. ایک بات یاد رکھنا، خیبر قلعہ نہیں ہے، یہ اشتباہ ہے. خیبر قلعہ نہیں ہے، خیبر علاقے کا نام ہے، قلعہ کا نام قلعہ قابوس ہے. توجہ ہے یہ نہیں؟ جس طرح یہ اس طرح استعمال ہوئی، غلط غلام ہو گئی، جاگیر فدق یا باغ فدق. یہ باغ فدق کسی باغی نے لگایا ہے یہ نام باغ فدق. فدق باغ نہیں تھا، فدق ایک جاگیر تھی. باغ کا نام لگا کے تاکہ توارد ذہنی لوگوں کا جائے کہ بھئی چھوٹا سا علاقہ. باغ کتنا ہوتا ہے؟ ایکڑ، 2 ایکڑ، 10 ایکڑ، 20 ایکڑ. اب یہاں لاہور سے لے کر فیصل آباد تک تو باغ نہیں ہوتا. تو خیبر کی یہودیوں کو اکسانا شروع کیا، اور خیبر کی یہودیوں نے کفار کے اکسانے پر مسلمانوں کے کام، میں نے سمجھانا ہے کہ خیبر دفاع ہے اپنا نہیں، مسلمانوں کے قافلوں پہ شرخون مارنا شروع کیے. حضور نے کئی دفعہ ڈیلیگیشن بھیجے، وفود بھیجے، صلح بھی نازل ہوا، لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے، جیو اور جینے دو. لیکن وہ نہ مانے، انہیں ظلم تھا کہ ہم بہادر لوگ ہیں، ہم کلا بہادر لوگ ہیں. وہ جب نہیں باز آئے تو اب حضور لشکر لے کر گئے. اب میں ایک پھر اصطلاح اردو کی استعمال کر رہا ہوں تو مجھے فرمائیں، لشکر لے کر گئے. 29-39 مختلف روایتیں پڑھی جاتی ہیں، مذاکرات ہوتے رہے. میں نے عرض کیا کہ شورا بھی نازل ہوا. حضور لشکر اس لیے لے گئے کہ حضور چاہتے یہ تھے کہ طاقت کے استعمال سے بہتر ہے کہ طاقت کے مظاہرے سے کام چل جائے. لیکن ان پہ کوئی اثر نہیں. انہیں زوم تھا کہ ہم بہادر لوگ ہیں، ہم کلا بند لوگ ہیں، ہم ایک بہادر 3-3 ہزار کا مقابلہ کر. یہ مسلمان بیچارے ان کو کچل دیں گے، ان کو مسل دیں گے، یہ کر گے. جب وہ نہیں مانے اب حکم ہوا ناد علی، میرے حبیب علی کو پکارو. ایک بات یاد رکھنا، میرے بزرگ بہتر جانتے ہیں، نوجوانوں کے لیے یاد کروں کہ ناد علی یہ نبی کی حدیث نہیں، ناد علی اللہ کا کلام ہے. اللہ کے کلام کی 2 قسمیں ہیں. ایک اللہ کا کلام وہ ہے جو جبرائیل کے ذریعے قلب مصطفیٰ پہ نازل ہوا، جسے قرآن کہتے ہیں، جس کی 114 سورتیں ہیں، 30 پارے ہیں، 6666 آیتیں ہیں، ہر شیعہ سنی کے گھر میں موجود ہے. ایک اللہ کا کلام وہ ہے جو اللہ نے ڈائریکٹ اپنے محبوب سے باتیں کی ہیں، جسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے. یہ ناد علی حدیث قدسی ہے. ناد علی، میرے حبیب علی کو پکارو. ہم عرض کریں گے پروردگار خود علی کو بھیج دو. کہا نہیں، میرا محبوب پکارے تاکہ قیامت تک علی کو پکارنا میرے نبی کی سنت بن جائے. اس میں بھی مختلف روایات ہیں، میں اس تحقیق میں نہیں پڑھنا چاہتا، یہ محققین کا کام ہے. میں اتنا کہوں گا کہ اکثر محققین فرماتے ہیں کہ علی خیبر میں موجود تھے، اور بعض مولانا فتح خان پڑھتے ہیں کہ علی مدینہ میں تھے. مجھے دونوں روایتیں قبول ہیں، میں خوش عقیدہ قسم کا طالب علم ہوں. بھائی جب ہم نے علی کو مظہر العجائب مان لیا تو جو علی مدینہ سے مدائن آنے واحد میں آ سکتا ہے تو علی مدینہ سے خیبر بھی آ سکتا ہے. اور اس میں پریشانی کا بات تو نہیں. بھائی جو علی مدینہ سے مدائن، سلیمان کا منظر تھے مدائن کے، انتقال کا وقت قریب آیا، زادان غلام کے زانوں پہ سارے سلیمان کا. سلمان کہتے ہیں زادان میں تھوڑی دیر کا مہمان ہوں. زادان پریشان ہو کے کہتے ہیں کہ آپ جو مجھے پردیس میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، آپ کو غسل کون دے گا، کفن کون پہنائے گا، دفن کون کرے گا. سلیمان کو اپنی اطاعت پہ اتنا ناز تھا، سلیمان یقین کی اس منزل پہ تھا کہ میں اطاعت اور یقین کی اس منزل پر ہوں کہ سوائے معصوم کہ کوئی میری بیعت کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. اس نے کہا کہ میرا غسل کفن دفن وہ کرے گا جس نے نبی کا
یہ کہہ کے سلیمان کی روح پرواز کرتے ہیں. میں بچوں کی دلچسپی کے لیے عرض کیا کرتا ہوں، بزرگوں مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ بھائی اس زمانے میں یہ دور تو تھا نہیں، ادھر سلیمان ادھر زازان مولا امین کو وہ ملائیں گے موبائل پہ نمبر، حضرت کی گھنٹی بجے گی، پوچھیں گے کیا ہوا تو وہ کہیں گے کہ آپ کے گورنر کا انتقال ہو گیا، اگلے F16 پہ علی پہنچ جائے. اور بھائی یہ زمانہ تو تھا نہیں. زازان نے سوچنے شروع کیا، کیا کہہ گیا سلیمان، علی کو اللہ جانے اطلاع کب ملے گی، علی کب آئے گی، غسل کب ہوگا، کفن کب پہنایا جائے گا، سلیمان دفن کب ہوگے، بس یہ سوچا ہی تھا. فتح کل باب دروازے پہ دستک ہوئی. زازان پوچھتا ہے من انت علی الباب، کون ہے دروازے پر؟ باہر سے آواز آئی یا زازانو ماذا تتفکرو انا علی ابن ابی طالب. اچھا آپ کی جگہ نعرے بھی میں نے کہاں سے لگا رہے ہیں. ایک نعرہ ہی نعرہ حیدری لگا لو تو بڑی بات ہے یار، یہ دل بولا، یہ تو بڑے دل پردے کی باتیں ہیں. یہ نعرہ ہم پر بڑے لگا سکتے ہیں. درود پڑھے محمد والے محمد پہ پڑھنا والا. توجہ ہے یا نہیں؟ بس میں آپ کی زحمت تمام کرنے چلا ہوں. اللہ خیر عطا فرمائے گی. میں تھوڑا سا آپ کو بیدار کرنے کے لیے آپ سے ایسے پیار محبت کی باتیں کروں. ناراض نہیں ہونا، میں چھوڑا تھا. بہرحال تو علی مدینہ میں تھے یا علی خیبر میں تھے. یہاں پر دو باتیں میں نے عرض کرنا ہے. مولانا شبلی نعمانی نے خیبر کے حوالے سے دو باتیں بڑے دلچسپ کی. ایک بات تو یہ تھی کہ صاحب یہ جو 1400 سال سے چرچا ہے کہ علی نے خیبر فتح کیا اور کوئی بڑا لوہے کا دروازہ تھا جسے حضرت علی نے کھیڑ کی کو پھینک دیا. کہنے لگے اس میں بالکا آ رہا ہے بہت زیادہ. وہ اتنا بڑا لوہے کا دروازہ تھوڑا ہی تھا، ایک عام سا لوہے کا دروازہ تھا جسے حضرت علی نے کھیڑ کی. تو چونکہ ہم دائی ہیں اتحاد کے اور ہر وقت وحدت کے موڈ میں ہوتے ہیں، تو نے کہہ دیا کمپرومائز کر لیتے ہیں ہم. ٹھیک ہے، وہ بڑا دروازہ لوہے کا نہیں تھا، چھوٹا دروازہ. میں یہ مان لیتا ہوں کہ لوہے کا دروازہ تھا ہی نہیں، لکڑی کا ہوگا. اچھا میں یہاں تک آ جاتا ہوں کہ وہ لکڑی کا بھی نہیں تھا. مرحب نے اپنے قلم کے دروازے پہ خالی ایک ٹاٹ سا لٹکا دیا ہوگا. لیکن مجھے اتنا تو پوچھنے کا حق ہے کہ علی کے غیروں سے تو وہ ٹاٹ بھی نہ ہٹایا. اچھا آپ کا موڈ ہو تو داد دے رہے تھے، یہ بھی ہے. اگلی بات سمجھنے والی ہے، توجہ. میں ہزاروں کو مجمع سمجھ کے پڑھ رہا ہوں. اگلی بات جو لکھی ہوئی اس سے بھی دلچسپ. یعنی کہ صاحب یہ جو چرچا ہے 1400 سال سے علی نے خیبر فتح کیا اور کوئی بڑے کمال کر دیا، کہہ لگے نہیں اس میں کوئی علی کا کمال. فتح خیبر کے معاملے میں کوئی علی کا کمال نہیں. بات اس نے بڑی باریک لکھی ہے. کہہ لگی معاملہ اصل میں یہ ہے کہ یہ تو اللہ نے پہلے ہی دن سے ازل سے فتح خیبر کا معاملہ علی کے مقدر میں لکھ دیا تھا. جو یہ سمجھا ہے وہ اگلا جملہ بھی سمجھے گا. بھئی وہ تو علی کے مقدر میں ازل سے لکھا، وہ تو علی سے پتا ہونا تھا. میاں اس میں کوئی علی کا کمال تھوڑا ہے. میں نے کہا نعمانی صاحب علی کے مقدر کی کہانی بڑی عجیب ہے. کعبہ میں آنا علی کا مقدر. بولتے کیوں نہیں آپ کے ساتھ؟ کعبہ میں آنا علی کا مقدر، آغوش پیغمبر علی کا مقدر، لوحہ رسالت علی کا مقدر، دوش پیغمبر علی کا مقدر، بدر کا فاتح ہونا علی کا مقدر، احد میں ذوالفقار کا آنا علی کا مقدر، خندق کا کنڈ ایمان بننا علی کا مقدر، خیبر میں قرار غیر فرار قرار پانا علی کا مقدر، سارا جیسی بی بی علی کا مقدر، حسنین جیسے لال علی کا مقدر. علی کے مقدر کو دیکھ کر مجھے تو یوں لگتا ہے کہیں کاتب تقدیر بھی علی کا چاہنے والا تو نہیں. ایک نعرہ مل کے عبادت کرو. اچھا اب آپ جڑ آئے مجلس سننے کے لیے، اس کا مطلب مجھے مجلس شروع کر دینی چاہیے. 4 بندے ماشاءاللہ، باقی سب انا للہ بھی قرآن کی آیت ہے. پریشانی والی بات سب ذرا کل تیاری کر کے آئیے گا اور مومنین کو ساتھ لائیے گا. مجلس کی زینت بنے، مجمع ہو پڑھنے کا. پڑھنے والے کو دل چاہتا ہے کچھ پڑھنے، کچھ سننے والے بھی ہوں تو دل چاہتا ہے پڑھنے. بہرحال جتنے بھی مومنین ہوں گے میں اپنی طرف سے طالب علمانہ پوری کوشش کروں گا کہ
نوجوان اور بچوں کے نالج میں تھوڑا بہت اضافہ کر کے چلے. جی مولا امیر کے فضل خدا گواہ ہے. اچھا میں چھوڑ رہا ہوں باقی میری مجلس بھی ہو جائے روک رہا ہوں چھوڑ. خیبر دفاع ہے حملہ نہیں ہے. دلیل کیا ہے؟ اگر خیبر حملہ ہوتا جیسے ہی مرحب علی کے مقابلے میں آیا تھا مولا علی اسے ایک ہی بار میں 2 حصوں میں بانٹ دیا. لیکن سب سے پہلے میرے امیر آقا نے اسے اسلام آفر کیا. فرماتے مسلمان ہو جا اور زندہ رہے. علی سرجن ہے چاہتے ہیں بچ جائے. آپ نے مشکل علی سرجن ہے چاہتے ہیں بچ جائے. مسلمان ہو جا زندہ. وہ کہتا ہے مسلمان نہیں ہوتا میں. فرمایا لا اکراہ فی الدین, دین میں جبر ہے ہی نہیں ہوتا. مسلمان نہ ہو لکم دینکم ولی دین, تمہارا دین تمہارے لیے ہمارا دین ہمارے لیے. واپس چلا جا اور زندہ رہے. آپ لطف بھی نہیں لے رہے. واپس چلا جا اور زندہ رہے. وہ کہتے ہیں واپس جاؤں گا تو خیبر کی عورتیں ہنسیں گی. بھائی جو بات ماننے والی ہو اس کو مان لینا بہادری ہے. یہ بات ماننے والی ہے. کافر تھا بے غیرت نہیں تھا. ہاں جو بات کسی میں ہو اس کو ماننا والی ہے. کافر تھا بے غیرت نہیں. پھر میں واپس نہیں جاتا, عورتیں ہنسیں گی. پر میں اچھا پھر پہلا وار تو کر. جہاد سمجھارو جہاد. اسلام دفاع کا نام ہے. پہلا وار اسلام کی طرف سے نہیں ہوتا. پہلا وار تو کر. پہلا وار مرحب کی طرف سے ہوا. دفاعی وار میں مرحب مارا گیا. توجہ, دفاعی وار میں مرحب مارا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ علی معصوم ہے. معصوم کا وار خطا جاتا ہے. تو معصوم سے خطا ممکن نہیں. معصوم کا وار خطا جاتا نہیں. دفاعی وار میں مرحب مارا. آخری بات اور آپ کی زحمت بات کی تھکے ہیں تو تقریر لمبی کر دوں. لگ تو رہے کہ آپ تھکے. آدھے مجموعے کو سمجھ نہیں ہے کہ میں نے جوڑا ہی کیا کہا ہے. وہ امام مانی بیٹھے رہے ہیں کہ جو کہہ رہا ہے ٹھیک ہی کہا ہوگا. ٹھیک ہی بولے ہوں گے مولانا صاحب, جو کہا ہوگا ٹھیک ہی کہا ہوگا. ورنہ وہ کہتے کہ نہیں بھائی ہم بیدار ہیں, تھکے نہیں ہیں, تاکہ تقریر لمبی نہ ہو. آخری جملہ خیبر دفاع ہے, حملہ نہیں. مرحب نے بچپن میں خواب دیکھا تھا جب بچہ تھا چھوٹا. ایک شیر ہے جو مجھے چیر پھاڑ کر کے مارا. خواب سے بیدار ہوا. اس کی ماں یا اس کی آیا اشرار و اس کی باہر اس نے ماں یا آیا کو خواب بیان کیا. اس کی ماں یا اس کی آیا نے سائچہ بنایا. کیلکولیشن کرنے کے بعد نتیجہ یہ نکالا کہ بیٹا ماں کی وصیت زندگی بھر یاد رکھنا, حیدر نام کے بندے سے نہ لڑنا. شیر کے نام بیسیوں نام ہے شیر کے, اس لیے کہ اس کے حملے کے انداز بیسیوں ہیں. ہر انداز سے شیر کا نام الگ الگ ہے. میرے پاس وقت ہوتا میں سارے نام گنواتا, سب کی تشریح کرتا. زیفم بھی شیر کو کہتے ہیں, اسد بھی شیر کو کہتے ہیں, زکام کا معنی بھی شیر ہے, کسبر بھی شیر کو کہتے ہیں. توجہ ہے. عباس بھی شیر کا نام ہے. حیدر بھی شیر کو کہتے ہیں, حیدر بھی شیر کو کہتے ہیں, عباس بھی شیر کو کہتے ہیں. ایک گھر میں 2 شیر. حیدر اس شیر کو کہا جاتا ہے کہ جب وہ اپنے شکار کو چیر پھاڑ کر کے مار رہا ہو, اس کو چیر پھاڑ کرنے والا شیر, اس کو حیدر کہا جاتا ہے. یہ نک نیم تھا میرے مولا امیر کا. نک نیم جانتے ہیں, سب جانتے ہیں. نک نیم یعنی خاندانی نام. بچہ پیدا ہوا تو بزرگوں نے سوچ کے نام رکھا عمران. لیکن بڑا خوبصورت بچہ تھا تو پیار سے ماں نے اسے یا بہنوں نے کہا مون. مون کہنا شروع کیا یعنی چاند. اب ماں جانتی ہے بہنیں بھائی
محلے والے قریبی جانتی ہیں، وہ بار اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، انجمن میں، ماتمیوں میں، عزاداروں میں، ہر جگہ عمران مشہور ہے، کسی کو پتہ نہیں کہ وہ ہے۔ اسی طرح میرے مولا امیر کا اصل نام تھا علی، اللہ نے رکھا تھا اپنے نام علی سے خوش کر کر۔ یہ حیدر نک نیم تھا، ماں نے بچپن میں پنگوڑے میں اصغر کو چیرتے دیکھا۔ آپ کو کس نے بتایا کہ دنیا کے لیے نک نیم ہے اور اس کے لیے کوئی حدیث یا آیت ہے؟ نک نیم، اب میں نے انگلش میں نک نیم کہہ دیا تو آپ نے کہا دنیا، نک نیم انگلش میں کہا جائے تو دنیا بن جاتی ہے، اور اگر میں عربی یا فارسی کی اصطلاح استعمال کروں تو دین بن جاتا ہے۔ یہ بات نک نیم یعنی وہ نام جو خاندان میں صرف پکارا جاتا ہو اور عام دنیا والے اسے اصلی نام سے بلاتے ہو۔ مولا علی کے تو بہت سے نام ہیں، پابندی ہے کیا نک نیم کی پابندی ہے کہ معصوم کرے؟ او بھائی مولا عباس کا نک نیم غازی تھا، 11 سال کی عمر میں ایسا جہاد کیا، باپ نے کہا انت الغازی، اور ہمیشہ غازی کے نام سے مشہور ہے۔ اصل نام تو عباس تھا نا، نک نام کسی کا بھی ہو سکتا ہے، تو یہ میں نے انگلش میں کہہ دیا اس لیے تھوڑی پریشانی ہو گئی۔ تو نک نیم مولا امیر کا حیدر، ماں نے بچپن میں پنگوڑے میں اصغر کو چیرتے دیکھا، نام رکھ دیا حیدر۔ مبلغ اعظم اسماعیل صاحب کا جملہ فرماتے ہیں کہ میں سوچتا ہوں ماں نے بچپن میں پنگوڑے میں اصغر کو چیرتے دیکھا، نام رکھا حیدر، میں سوچتا ہوں اگر یہی ماں علی کو خیبر میں دیکھ لیتی پتہ نہیں کیا نام ہے، پتہ نہیں کیا نام ہے۔ حیدر میرے مولا امیر کا، جو میں نک نیم نہیں کہتا، سوری، خاندانی نام تھا مولا علی کا، اب اس کو انگلش میں پھر نک نیم ہی کہیں، خاندانی نام تھا مولا علی کا، ماں نے پیار سے رکھا تھا حیدر۔ یہ آپ کتابوں میں پڑھ لے، حیدر، ابھی حدیث میں بھی آئے گا، میں حدیث پڑھوں گا آپ کے سامنے، اس میں بھی آئے گا یہ نام۔ حیدر میرے مولا امیر کا نک نیم تھا، خاندانی نام تھا، سوری پھر نک نیم میں نے کہا، خاندانی نام تھا، ماں نے پیار میں بچپن میں رکھا نام حیدر۔ اب ماں جانتی ہے، باپ جانتا ہے، محلے والے جانتے ہیں، قریبی رشتہ دار جانتے ہیں، مرحب کے فرشتوں کو بھی پتا نہیں تھا کہ میرے مد مقابل میں آنے والا حیدر بھی ہو سکتا ہے، لیکن علی اس شریف مجاہد کا نام ہے جس کی غیرت نے اتنا بھی برداشت نہ کیا، اگرچہ دشمن صحیح کہیں دھوکے میں نہ مارا جائے، جب اپنا تعاون کروایا علی نام سے نہیں کروایا، فرماتا الذی سمتنی امی حیدر، یاد رکھنا میری ماں نے میرا نام الذی سمتنی امی حیدر، میری ماں نے میرا نام حیدر۔ بس جہاد میں ایک اور شرط بھی ہے، لیکن وہ شرط صرف مسائل کے لیے عرض کروں تو جہاد میں بنیادی شرط اور بھی ہے کہ جہاد میں غیر متوازن طاقتوں کو آپس میں نہیں لڑایا جاتا۔ اسلام میں یہ جائز نہیں ہے کہ 40 سال کے مسلح بہادر کو بھیج دیا جائے 10-12 سال کے نہتہ بچے کے مقابلے میں، یہ اسلام میں جائز نہیں، طاقت کا مقابلہ ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ بعض علماء سے میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ مولا حسین کی نگاہ میں پوری فوج اشکیا لشکر شام مل کر طاقت کے لحاظ سے عباس کے برابر نہیں تھا،
لہذا میرے مولا حسین و عباس کو لڑنے کی اجازت. مصلحت نہیں تھی، اور بھی کئی مسالے تھے، اس لیے کہ مولا حسین مظلومیت کے ذریعے دین کو بچانا چاہتے تھے. نام آگے سرکار عباس کا، تو اجازت ہو تو سرکار وفا کے متعلق ان کی شہادت کی 4 جملے پڑھ دیں. جناب عباس کا میرا دل چاہتا ہے کہ ایک معجزہ آپ کو 1 منٹ میں سناؤں. جناب عباس کا معجزہ خارق العادہ امر کو کہا جاتا ہے. خارق العادہ امر کو معجزہ کہا جاتا ہے. یہ علمی اصطلاح ہے. سادہ لفظوں میں اس کا ترجمہ میں یوں کیا کرتا ہوں کہ وہ کام جو روز روز نہ ہوتا ہو اور ہو جائے اسے معجزہ کہتے ہیں. روزانہ سورج مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں ڈوب جاتا ہے، کوئی نہیں کہتا یہ معجزہ ہے. کبھی مغرب سے پلٹ آئے تو یہ معجزہ ہے. لوگ دریا میں پانی میں ڈوب کے مر جاتے ہیں، دریاؤں کے سمندر میں، کوئی نہیں کہتا یہ معجزہ ہے. لیکن اگر پانی کسی کو راستہ دے دے، جب کہ لوگ آگ میں مر جاتے ہیں، کوئی نہیں کہتا یہ معجزہ ہے. لیکن اگر آپ کسی کے لیے گلزار بن جائے یہ معجزہ ہے. یہ کبھی نہ ہوا ہے نہ ہوگا کہ سورج آفتاب اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ نصف النہار پہ دمک رہا ہو اور چاند کی روشنی میں کمی نہ آئے. یہ نہیں ہو سکتا. صبح کا وقت 7-8 بجے آپ کا بھی تجربہ ہوگا، سورج نکل رہا ہوتا ہے تو چاند نظر آتا ہے ابر کے ٹکڑے کی طرح. لیکن جیسے ہی سورج بلند ہوتا ہے چاند آسمان پہ، لیکن نظر نہیں آتا. یہ نہ ہوا ہے نہ کبھی ہوگا کہ آفتاب پوری آب و تاب کے ساتھ نصف النہار پہ دمک رہا ہو، چاند کی روشنی میں کمی نہ آئے. لیکن یہ معجزہ آپ میں سے بھی احباب کربلا میں دیکھ کے آئے ہوں گے، میں بھی دیکھ کے آیا ہوں. یہ معجزہ خدا کی قسم، جس آب و تاب کے ساتھ آفتاب امامت چمک رہا ہے، خدا کی قسم بنی ہاشمیوں کے چاند کی روشنی میں کمی نہیں. اسی آب و تاب کے ساتھ ہاشمیوں کا چاند بھی چمک رہا ہے. موسم کے مسائل کے 2 جملے آپ کو سنو. علامہ مسیح صفدر حسین نجفی محسن ملت میرے استاد موضوع قبلہ کے جملے ہیں، ان کی زبان مبارک سے مستند جملے. قبلہ فرماتے ہیں 63 محمل مدینہ سے لے کے چلی تھی زینب. فرما رہے تھے کہ دین پہ سادات کا خرچ کتنا ہوا ہے نہیں پڑتا. جناب عباس بندار کی شہادت میرے پاس آدھا گھنٹہ ہو پڑھنا تو میں عباس کے بارے سرکار وفا کی شہادت کو چھوڑ دیا. میں نے 2-3 منٹ کی ضرورت ہے. قبلہ فرماتے ہیں جب واقع کربلا ختم ہو چکا، علماء مقاتل لکھتے ہیں پھر بھی 40 اونٹ تھے جن پر بیویوں اور بچوں کو سوار کیا گیا. فرماتے ہیں ہر اونٹ پہ 2 سواریاں بھی ہوں تو 80 سواری بڑھتی ہے. لیکن فکر پھٹتا ہے جب ہم سید سجاد کا جملہ پڑھتے ہیں. میرا قیدی مولا فرماتا ہے جب ہم شام کے بابار میں داخل ہوئے تو ہم صرف 17 افراد رہ گئے تھے جو ایک رسی میں بندھے ہوئے تھے. چھوٹی اولاد والا شیعہ مجھے سوچ کے بتا وہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے کہاں ہیں. ایک دعا مانتا ہوں ذاکر حسین ہوں، مہمان ہوں آپ کا سید ہوں. آپ سب میرے لیے دعا کریں کہ علمی مرکز میں بیٹھے ہوئے دینی طالب علم بھی موجود ہوں گے، علماء کرام کی تشریف فرمائیں. میری دعا ہے اللہ ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب کرے. میں دیکھ رہا ہوں میں نے کربلا کا نام لیا، ہر عزادار امیر غریب کی آنکھوں میں آنسو تار آئے ہیں. میں سوچتا ہوں امیری غریبی تو مالک کی طرف سے ہوتی ہے نا. غریب عزادار کا دل تو کرتا ہوگا کاش میں بھی کربلا جاؤں اور جا کے وہ جگہ دیکھوں جہاں 70 قدم کے فاصلے پہ غریب ذبح ہوتا رہا. 3 بہنیں سر پہ قرآن رکھ کے کہتی رہی ظالم نہ مار. میری دعا ہے اللہ آپ کو لے جائے کربلا. سادات کی قربانیاں دین پہ دیکھنا ہو تو کربلا جاؤ. جب جاؤ نا کربلا اور
کربلا سے شام جانے لگو، اللہ کرے آزادی اور فردن فردن شام جانے کی، تو ہو سکے تو کوشش کرنا اس علاقے کا مقامی ڈرائیور لینا، اس ڈرائیور سے کہنا کہ یار ہمیں اس راستے سے شام لے جا جس راستے سے رسول زادیاں شام۔ وہ ڈرائیور آپ کو بتائے گا یہ بھی غریب زہرا کی قبر ہے، یہاں بھی گلستان زہرا کی قریب دفن ہے۔ عزاداروں کربلا سے لے کر شام تک اولاد بطول کی قبریں بنی۔ کیسے قبریں بنی؟ یقیناً آپ نے بچوں کے ساتھ سفر کیا ہوگا، میں زیادہ دور کی بات نہیں کرتا، لاہور سے فیصل آباد تک جانا ہونا الگ لفظ سمجھ میں آ گیا تو ابھی نہ ہو سکو مسلح پر یاد آئیں گے جملے تو عبادت ہو جائے گی۔ دستور سفر کیا ہے؟ ہمیشہ مائیں بچوں کو پکڑ کے بیٹھتی ہیں، ہو سکتا ہے کوئی جمپ لگے بچہ گر نہ جائے۔ عزاداروں میرے سر پہ قرآن رکھو، کربلا سے لے کر شام تک ماؤں نے بچوں کو نہیں پکڑا ہوگا، بچوں نے ماؤں کو پکڑا ہوگا، اس لیے کہ ماؤں کے ہاتھوں سے گردن بندھے ہوئے تھے۔ عزاداروں جب تک بچوں کے ہاتھوں میں طاقت رہتی بچے ماؤں کے دامن سے لپٹے رہتے، جب بچوں کے ہاتھ تھک جاتے، بچوں کے ہاتھ چھٹ جاتے، بچے رو کے کہتے اماں میں گر گیا، ماں حسرت و یاس کی نگاہ سے دیکھ کر کہتی میرے لال خدا حافظ ماں مجبور ہے۔ اسی بات کا گواہ ہے وہ واقعہ، وہ نیزہ جس پر سر حسین تھا چلتے چلتے زمین میں گڑ گیا، چلنے سے نہیں چلا نا، شبر کوڑا لے کے سیدھے سجاد کے پاس آیا، کہہ دی تیرے بابا کا نیزہ نہیں چلتا۔ سیدھے سجاد نے اونٹ کی طرف دیکھا، بیمار کی چیخ نکل گئی، رو کے کہا ملعون ہماری سواری گر گئی۔ امام کہتے سجاد بچے تو پہلے بھی گرتے رہے ہیں، امام فرماتے پہلے ہمارے بچے تھے اب ہماری غیرت کا مسئلہ۔ حسین کے سینے کا تعویذ سکینہ گر گئی۔ عزاداروں میں نے پڑھ دیا، آپ نے بڑی تسلی سے سن لیا، سکینہ کا نام آیا، جناب زینب نے اپنے آپ کو اونٹ سے یوں گرایا جیسے عباس زیر سے گرے۔ جیسا کہ یہی جملہ میں نے ڈیرہ غازی خان محسن نقوی شہید کے جلسے پہ کہا، آج سے 10-12 سال پہلے کی بات ہے، وہ منظر مجھے نہیں بھولتا، ایک سفید ری سیدزادہ کھڑا ہو گیا، ہاتھ باندھ کے کہنے لگا نقوی صاحب بی بی کا تقابل عباس سے نہ کرو، عباس علی کا بیٹا تھا، زینب علی کی بیٹی۔ اگلا جملہ جو ماتمی نے کہا وہ مجھے قبر کی دیواروں تک نہ بھولے گا، وہ عزادار کہنے لگا مولانا عباس کا گھوڑے سے گرنا اور ہے، زینب کا اونٹ سے گرنا۔ جس کے بعد میں جنازہ رات کو اٹھا تھا، عزاداروں رات کا وقت کبھی بھی نے تلاش کرنا شروع کیا، تھوڑی دور گئی بھی کیا دیکھا ایک کالے برقعے والی بی بی ہے جس نے جناب سکینہ کو اٹھایا ہوا ہے، پیار کر رہی ہے۔ جناب زینب آ کے بڑی سکینہ بیٹا آؤ، قافلہ رکا ہوا ہے، بچی کو لیا، پھر اس بی بی کی طرف دیکھ کر کہا بی بی آپ نے ہم پہ بڑا احسان کیا، ہماری یتیم بچی کو اٹھایا، لیکن ہائے افسوس زینب غریب ہو، میں تجھے اس احسان کا بدلہ نہیں دے سکتی، البتہ کریم کی بیٹی کو وعدہ کرتی ہوں قیامت کا دن ہوگا ماں بطول سے تیری سفارش کرواؤں گی۔ بشیر و بطول کا نام آیا، بی بی نے نقاب الٹ دیا، رو کے کہا بیٹا زینب مجھے پہچان، ارے میں تیری ماں زہرا، جب سے تو نے مدینہ چھوڑا میں نے جنت البقیع چھوڑ دیا۔ زینب تو مکے آئی ماں تیرے ساتھ تھی، تو کربلا آئی ماں تیرے ساتھ تھی، اکبر زین سے گرے تنہا تو نے نہیں دیکھا میں نے بھی دیکھا، اور جب میرا چکیاں پیس پیس کے پالا حسین 13 ضربوں سے ذبح ہو رہا تھا، تو دل زینبیہ پہ دیکھ رہی تھی، میں گردن پہ گردن رکھ کے کہہ رہی تھی او ظالم نواز بیٹا زینب تو جہاں گئی ماں تیرے ساتھ تھی۔ آخری جملہ آپ کی محبت کو دیکھ کے کہہ رہا ہوں، اور یہ بھی قبلہ ہی کے جملے ہیں، فرماتی یہی وجہ ہے کہ شام میں سیدزادیوں کو زندان وہ ملا جس کی چھت نہیں تھی۔ سجاد میرا عزیز ہے، مولانا سجاد صاحب تشریف فرما ہے مدرس سیاح کے، شام میں اکثر گزار کیا ہے، شام کی سردی بڑی مشہور ہے، سردیوں میں بھی ایک آدھ دفعہ شام کیا ہوں، اس لیے میرا بار میں امام فرماتا ہے میرا سلام ہو ان بیویوں پر جن کے چہروں کے رنگ شام کی زندان کی گرمی اور سردی نے تبدیل کر دیا۔ قبلہ فرماتے ایک دن دروغہ سید سجاد سے کہتا ہے دروازہ بان کہتی جب میں آدھ رات کے ٹائم زندان کا دروازہ بند کرنے لگوں نا، آپ ذرا اپنی بیویوں کو گر لیا کیجیے، کوئی بیوی زندان سے باہر نہ رہ جائے۔ ہے ماتم کا جملہ، اگر آپ قدر چاہے تو سینے پہ ہاتھ بھی مار دینا، عبادت ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں کہ دربار بادشاہ امام فرماتے ہیں
दरोगा तो इन बीवियों की असमत से वाकिफ नहीं है। ये इसमत बाप बीवियां हैं, ये वो बीवियां हैं जिनकी माँ का जनाजा रात को उठा था, ये वो बीवियां हैं जो आज रात को नाना के रोजे पे जाया करती थी। जब तेरा दिल चाहे तो जिंदान का दरवाजा बंद कर लिया कर। वो कहते नहीं कह दी फिर भी के लिए। इमाम फरमाते तू इतनी जिद क्यों करता है, इसरार क्यों करता है। अगला जुमला मालूम का है, वो कहती, वो दरोगा कहता है, रो कर कहती जब मैं आज रात के टाइम जिंदान का दरवाजा बंद कर लेता हूँ ना, आज रात के बाद मैं देखता हूँ जिंदान से बाहर एक काले बुर्के वाली बीवी होती है जो कभी हुसैन हुसैन करके रोती है, कभी ज़ैनब ज़ैनब करके बैन करती है। इमाम फरमाते दरोगा वो बीवी हम कैदियों में से नहीं है, अरे वो तो मेरी माँ ज़हरा जो जिंदान से बाहर अपने बच्चों